السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تو جس کی واقعی ضرورت تھی، اور کچھ لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا، جسے گھروں میں چھپکلی کا نکلنا۔ آج اکثر دیکھا ہوگا ہمارے تمہارے مکانوں میں بہت ساری چھپکلیاں ہوتی ہیں، ایسی ایسی چھپکلی، اور واقعی یہ زہریلی چھپکلی ہوتی ہے۔ چھپکلی کے اندر بہت زہر ہوتا ہے، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ اگر وہ انسان کو ڈس لے یعنی کاٹ لے تو انسان کی اس سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ ہمارے گھروں میں بے شمار یہ چھپکلیاں ملتی ہیں، بے شمار ہر دیوار پر۔ اب یہ بارش کا موسم اگر شروع ہو جائے تو کیڑے مکوڑوں کی بھی بہت زیادہ پیداوار ہو جاتی، تو ان کو کھانے کے لیے چھپکلی موجود ہر جگہ ملتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے اس میں اس کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوا کرتی ہے۔ میرے رب کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ان چھپکلیوں کو بھی پیدا کیا تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑی شاندار بڑی حکمت ہے۔ آج میں تھوڑی دیر کے لیے ان چھپکلیوں کے بارے میں گفتگو یہ کرتا ہوں کہ ان چھپکلی سے کیا نقصانات کچھ ہوتے ہیں، کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ چھپکلی گھر میں ہونے سے اس کے بہت فوائد ہیں، اور جس طریقے سے چھپکلی اگر انسان کو کاٹ لے اس کے اندر اتنا زہر ہے کہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ ایسے چھپکلی میں اگر نقصانات بھی ہیں تو اس میں کے فوائد بھی بہت سے پائے جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ گھروں میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چھپکلی اگر انسان کے اوپر گر جائے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے۔ ایک میں نے کسی ایک کا بیان سنا کہ اس نے کہا اگر چھپکلی پیروں کے گھٹنے کے اوپر گر جائے تو اس سے بہت زیادہ مال ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ چھپکلی اگر دائیں منڈے پہ گر جائے تو اس سے میں بھی امیری کی علامت ہے۔ کسی نے کہا چھپکلی اگر ماتھے کے اوپر گر جائے تو دنیا میں سربلندی اور مرتبہ پانے کی علامت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائےوں کو پیش کیا اور بتایا کہ چھپکلی کے یہ فائدے، بہت سارے فائدے بتائے گئے، لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ واقعی چھپکلی سے فائدے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو حکمت کے بغیر نہیں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے۔ انسانوں کو اللہ نے بنایا، اس میں بھی حکمت ہے۔ جانوروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ان چرند و پرند کو اللہ نے بنایا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کو بنایا، دنیا کے بنانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہر چیز کو، چاہے وہ چیز پاک ہو چاہے ناپاک ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت سے خالی نہیں پیدا فرمایا۔ ایسے ہی چھپکلی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چھپکلی اگر تمہارے پیٹھ پر گر جائے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہوا کرتا ہے۔ کیا اب آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ واقعی کہ چھپکلی اگر ہمارے بکھے کے اوپر، مڈے کے اوپر گر جائے، کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ کوئی اصل روایت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ بعض ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر سیدھے یعنی داہنے منڈے پر اگر چھپکلی گر جائے تو آپ بہت جلدی امیر ہونے کی علامت ہوتی ہے، ساری پریشانیاں دور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر داہنے منڈے پر گر جائے تو انسان کو ترقی سے تنزلی کرنے کی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ اگر گھٹنے کے اوپر اگر چھپکلی کوئی گر گئی تو اگر گھٹنے کے اوپر چھپکلی گری تو آپ کے پاس اتنا مال آئے گا کہ آپ کی نسلیں بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتی۔ ایسے چھپکلی کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کہ چھپکلی تمہیں بہت غور سے دیکھتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب چھپکلیوں کو غور سے دیکھنا، اکثر انسان جب کھانا کھاتا ہے یا کمرے میں اکیلا بیٹھتا ہے تو چھپکلی کی نظریں بالکل انسان کے اوپر ہوتی ہیں، بہت غور سے انسان کو دیکھتی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھپکلی کچھ آواز کرنے لگتی ہے، چھپکلی بولتی بھی ہے، چھپکلی آواز کرتی ہے انسان کو دیکھ کر، لیکن ہم لوگ اس کی بھاشا کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، رائے پیش کی اور لکھی بھی ہے کہ چھپکلی جب انسان کو دیکھ کر بولتی ہے تو وہ انسان کو کوستی ہے، یعنی برا کہتی ہے، انسان کو برا کہتی ہے وہ چھپکلی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ چھپکلی جس جگہ پر زیادہ ہوتی ہے تو وہ جگہ انسانوں سے خالی ہوتی چلی جاتی، ویران ہوتی چلی جاتی ہے۔ مکان میں چھپکلیوں کا زیادہ ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ چھپکلی ہونا یہ شیطانیت کی علامت ہوتی ہے۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ چھپکلی کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا اور یہ رائے بھی پیش کی ہے کہ چھپکلی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر جناتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چھپکلی کو مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ چھپکلی کی شکل میں اکثر جنات بھی آیا کرتے ہیں۔ دیکھیے گا
یہ تو کہنے والے نے کہا، کہاں پڑھا اس نے اور کہاں دیکھا یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے، چھپکلی کو مارو گے تو چھپکلی کی شکل میں جنات ہوتا ہے، اگر تم نے چھپکلی سمجھ کے مارا اور وہ جنات تھا تو تمہاری نسلیں تباہ کر دے گا۔ تو اس کے تو بتایا کہ چھپکلی کو کس طریقے سے مارنا چاہیے اگر تمہیں پریشانی دے رہی ہو، تو اس نے کہا کہ چھپکلی کو پہلے یہ کہو کہ میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، اگر تم جنات ہو تو میرے سامنے سے بھاگ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ابھی مار دیں گے۔ یہ 3 بار کہو گے تو چھپکلی، اگر جنات ہوگا تو چلا جائے گا، چھپکلی ہوگی تو نہیں جائے گی۔ حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی یہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ کہنے والے نے خالی بکواس یہ کی اور کچھ نہیں ہے جنات۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ چھپکلی جہاں پر ہوتی وہاں پر وہ شیاطین ہوتے ہیں، سارے شیطان اس کی شکل میں ہوتے ہیں، انسان کو کوستے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں۔ دیکھیے گا اس کی بھی کوئی خاص اصل نہیں ہے کہ چھپکلی ہو تو وہاں پر شیاطین موجود ہو اور شیطان چھپکلی کی شکل میں ہو، نہیں، شیاطین ایک الگ چیز ہے اور شیاطین ایک الگ چیز ہے۔ جیسے انسان ایک الگ چیز ہے، گناہ کرتا ہے کہتے ہیں شیطان اس پر غالب ہو گیا، تو شیطان ایک الگ چیز ہے اور انسان ایک الگ چیز ہے۔ ایسے ہی چھپکلی ایک الگ چیز ہے اور شیاطین ایک الگ چیز ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے انسانوں کے اندر کوئی شیطانی حرکتیں پائی جاتی ہیں، ایسے چھپکلیوں کے اندر کوئی شیطانی حرکتیں پائی جاتی ہیں جو انسان کو دیکھ کر کوسنے کے بارے میں کہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی، ہو سکتا ہے کہ چھپکلی کوستی ہو۔ اور دوسری بات، ایک جگہ ایک شخص نے کہا کہ چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے، چھپکلی کے مارنے سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ اس لیے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نمرود نے جب آگ میں ڈالا تھا، جب آگ میں ڈالا تو اس کے لیے آگ کو تیار کیا گیا تھا، اللہ کے نبی کے لیے آگ میں ڈالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ تیار کی گئی تھی، تو یہ چھپکلی وہاں پر موجود تھی، تو اس لیے اپنے منہ سے ہوا کرتی تھی، یعنی آگ کو تیز کرتی تھی، منہ سے ہوا کر کے پھونکتی تھی تاکہ آگ اور دہل جائے۔ یہ غدار میں سے اس کا نام آتا، وفاداروں میں سے نہیں آتا، مگر وہیں پر میڈک تھا جو اپنے منہ سے تھوڑا تھوڑا پانی لا کر اس آگ کو ڈالتا تھا تاکہ یہ آگ بجھ جائے۔ تو اسی لیے حکومت کے چھپکلی کو مار دینا چاہیے۔ اس کا ثواب بھی مسلم شریف کے اندر لکھا ہوا کہ اگر ایک ضرب میں چھپکلی مر جائے، پہلی مرتبہ میں مارو تو اس کو کم تکلیف ہوگی، تو مر جائے گی تو آپ کو 100 نیکیاں ملے گی، اور 2 بار میں مارو گے تو نیکیاں اور کم ہو جائیں گی، اور بار میں مارو گے اور کم ہو جائیں گی۔ ایک ہی مرتبہ میں مارو، ایک ہی بار میں مر جائے تو آپ کو 100 نیکیاں ملتی، چھپکلی مارنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حالانکہ یہ چھپکلی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی، چھپکلی ایک انسان کی یہ موذی چیز ہے، موذی کیڑا ہے، اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے اگر کوئی موذی کیڑا ہو تمہارے گھر میں، سانپ ہو، بچو ہو، چھپکلی، یہاں تک کہ بر ہو یا مدھو مکھی کیوں نہ جو تمہیں اندیشہ کاٹ لے گی، تکلیف دے، تو اس کو بھی مارنے کا حکم ہے، اس کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان سے بہتر کوئی چیز نہیں اللہ نے بنائی، جو چیز انسان کو تکلیف دے تو اس کو ختم کرنے کا حکم ہے۔ اگر سانپ زہریلا انسان کو ڈسنے پر آ جائے، اگر زہریلا سانپ سے خطرہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس سانپ کو پہلے مار دے تاکہ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز توڑ کے سانپ کو مارنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی اگر بچھو کوئی تکلیف دینے کا اندیشہ کہ یہ تکلیف دے دے گا، کاٹ لے گا، تو اس کو مارنے کا حکم ہے۔ ایسے چھپکلی سے خطرہ ہو کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہے تو اس کو مار دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ چھپکلی کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ یہ تو بہت گندی گھنونی سی چیز ہے، بڑی ڈرونی سی چیز ہے۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کتنی خواتینیں ڈرتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اس سے گھن کرتے ہیں۔ ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو جس کے اوپر چھپکلی گر جاتی تو اسے اچھا نہیں محسوس ہوتا، بلکہ اسے بڑا گھن سا اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ چھپکلی میرے اوپر گر گئی، اور تھوڑی دہشت بھی اس کی طاری ہوتی ہے، خوف بھی لگتا ہے، بڑی گندی چیز میرے اوپر گر گئی ہے۔ حالانکہ چھپکلی جب انسان کے اوپر گرتی ہے تو لوگ کہتا ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے امیری آ جائے گی، یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چھپکلی کے گرنے سے کوئی امیر نہیں ہوتا، اگر چھپکلی گرنے سے امیر ہوتا تو میرے اوپر تو کئی مرتبہ گر چکی تو سب سے امیر میں ہی ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چھپکلی کے اوپر گرنے سے نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب ہوتا ہے، یہ ساری بکواس کی باتیں ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ حتیٰ کہ اتنی بات اگر تمہارے کمرے میں اگر چھپکلیاں بہت زیادہ ٹنڈ کرتی ہیں، بہت زیادہ رہنا دشوار کرتی ہیں، کیونکہ مکان کے اندر جتنے کیڑے ہوں گے اس کے کھانے کی غذا زیادہ ہوگی تو اتنی چھپکلیاں وہاں پر آئیں گی، کیونکہ ہم ہی تم کا دیکھ لیجئے جہاں پر بہترین رہنے سہنے کا انتظام ہو، کھانے پینے کا انتظام، وہاں پر انسان بھی بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں، اور جہاں پر جانوروں کے کھانے کا انتظام ہو وہاں پر جانور بھی زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایسی چھپکلی بھی جہاں
उनके खाने पीने की ग़िज़ा ज़्यादा होती तो वहाँ पर अक्सर छिपकलियाँ पहुँच जाती हैं, एक दूसरे को दावत भी देती, चलो वहाँ पर ग़िज़ा हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसे चौमास बारिश का मौसम आता है जहाँ पर लाइट की रोशनी ज़्यादा होती है, मतलब तो कीड़े मकोड़े वहाँ पर ज़्यादा आते हैं कीड़े, तो छिपकली एक दूसरे को दावत देकर वहाँ उन कीड़ों को खाने के लिए आती हैं, तो वहाँ पर उन कीड़ों को वो खाती हैं। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि तुम्हारे मकान में अगर छिपकलियाँ हैं और तुम उनसे परेशान उनको भगाना चाहते हो तो किस तरीके से उनको भगाया जाए, तो उसके लिए बहुत आसान सिंपल सी एक बात है। वहाँ लोगों ने कहा कि एक अंडे का खोखला ला के टांग दो, छिपकली भाग जाती, किसी ने कहा कुछ टांग दो, किसी ने कहा प्याज टांग दो, भाग जाएगी। हाँ होगा ही, मानता हूँ ये चीज से छिपकली भागती होगी, मगर एक और आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ जिससे छिपकली आपके मकान में कभी दाखिल नहीं होगी। थोड़ी सी चाय पत्ती ले लीजिए और एक गिलास पानी को खूब गर्म कर लीजिए, खौला लीजिएगा, उसमें चाय पत्ती डाल दीजिएगा और 2-3 कली लहसुन की डाल दीजिएगा, उसमें थोड़ा कपूर डाल दीजिएगा और डालने के बाद उसको एक दो बार जोश दे लीजिए, खौला ले पानी के उसको छान लें और किसी बोतल में भर के उसका छिड़काव लगा दीजिए, उसको छिड़क दीजिए जहां जहां पर छिपकली आती है वहां पर उसको पानी को थोड़ा थोड़ा छिड़काव लगा देंगे। इंशाअल्लाह ताला छिपकली आपके अड़ोस पड़ोस भी नहीं भटकेगी, क्योंकि उसको उसकी बू पसंद नहीं आती है। ये चीजें मिल जाती है तो इसमें एक ऐसी बू पैदा हो जाती है जो छिपकली को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नफरत है, छिपकली भाग जाती है। और एक बात याद रखिएगा कि छिपकली से होशियार रहने की जरूरत है। छिपकली के अंदर सांप से भी ज्यादा जहर होता है, बड़ी जहरीली छिपकली होती है, मगर उसको अल्लाह ने इतनी कुव्वत तो नहीं दी है, अल्लाह ने इतना उसको सोचो फिक्र नहीं दी कि बहुत जल्दी से इंसान पर हमला कर दे। छिपकली इंसान के ऊपर हमला नहीं करती, इसीलिए उससे आदमी डरता नहीं है, बल्कि उसको घिन उससे देखकर महसूस करता है। तो छिपकलियों से बचने के लिए सिर्फ यही उपाय है। बाकी और जो बकवास की बातें, अमीरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, जिन्नात आ जाएगा, शयातीन इसमें है, ऐसी कोई बात नहीं है। छिपकली को मारने में सवाब है, उसको मार देना चाहिए घर में, तो उससे कोई आपका हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं है, ना कोई जिन्नात उससे